اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ انفال آیت نمبر 45-46 اور یہاں سے آیت نمبر 45 سے شروع ہو رہا ہے چھٹا رکوع 6 والا سیکشن نمبر 6. آیت نمبر 45 یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. یا ایھا الذین آمنوا، اب اللہ پاک ایمان والوں سے مخاطب ایڈریس کر رہا ہے کہ اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اگر لقیتم ملاقات یعنی کہ ملنا، یعنی کہ جب تم فئۃن یعنی کہ وہ جو مطلب تم فورسز جو ہے جو یعنی دوسرے فورس سے تم جو ملنے والے ہو، اذا لقیتم فئۃ، تو جب تم فوج لشکر سے ملتے ہو یعنی کہ تمہارا سامنا ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، تو اللہ یہاں پر ایڈوائز کر رہا ہے ایمان والوں کو فَاثْبُتُوا، یعنی ثابت قدم جو بولتے ہیں نا، جیسے مضبوط فرم، ایسے رہو، یعنی کہ فرم رہو، ڈاماڈول مت رہو. کچھ بھی ایسا مت سوچو کہ یہ کیا ہوگا، یہ ہوگا تو کیا وہ ہوگا. فرم رہو بس. اللہ نے پہلے ہی حکم کر دیا فَاثْبُتُوا، تو بی فرم. اور پھر اللہ کہتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کا ذکر کرتے رہو. یعنی جنگ میں بھی تم اللہ کا ذکر کرتے رہو اور مضبوطی کے ساتھ رہو، فرم رہو. ایسا نہ ہو کہ تم ایسے ڈاواڈول ہو جاؤ اور جو دشمن ہے وہ تم پہ حاوی ہو جائے. تو اسی لیے اللہ کہتا ہے بالکل فرم بھی رہو اور اللہ کا ذکر وہاں بھی کرتے رہو. اللہ کا ذکر کرتے رہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، وہ بولتے ہی رہو نا. اور بھی ہے ذکر. تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تو اللہ کہتا ہے بہت زیادہ ذکر کرو اللہ کا. یعنی ثابت قدم بھی رہو، مضبوطی کے ساتھ جمے بھی رہو، لیکن اللہ کا ذکر بہت سارا کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. اور فلاح ہے وہی کہ پراسپریٹی، یعنی کہ تم جو ہو وہ کامیاب ہو جاؤ، مطلب پراسپر ہو جاؤ. تفلحون، فلاح پا جاؤ. اس کو کامیاب ہونا، یہ جو آخرت کی کامیابی ہے، یہ وہ ہے فلاح. O you who believe, when you meet a force, be firm and call Allah in remembrance much and often, that you may prosper. Ayat number 46. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ کتنی ساری نصیحتیں کر رہا ہے ایمان والوں کو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی. تو اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بول رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے بول رہے ہیں نا، اللہ کی طرف سے ان کو میسج مل رہا ہے، تو وہ جو بھی بولتے یہ کرو یہ مت کرو، تو وہ اوبیڈینس جو ہے، جب تم رسول اللہ کا اوبیڈینس کرو گے، یعنی کہ اللہ کے رسول ہیں وہ، تو ان کا اوبیڈینس اگر کرو تو دیٹ مینز تم اللہ کا بھی اوبیڈینس کر رہے ہو. اور قرآن ہے ہمارے پاس، تو قرآن میں تو اللہ بول ہی رہا ہے ڈائریکٹ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو، اوبے کرو، یعنی کہ فرما برداری کرو اللہ کی بھی اور اس کے رسول کی. وَلَا تَنَازَعُوا، اور دیکھو تنازع مت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا، اور بحثم بحثی، جھگڑا یا کچھ نہ کچھ، مطلب ایسے ہی کچھ بھی ڈسپیوٹ کرنا، حجت بازی کرنا، یہ مت کرو.
اس لیے کہ اللہ کا تم کو کہنا ماننا ہے اور اللہ کے رسول کا کہنا ماننا ہے. تو اب تمہارے کو ڈسپیوٹ کرنے کا، حجت کرنے کا، بحثم بحثی کرنے کا کچھ ہے ہی نہیں. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور تفشلو کا مطلب ہے کہ ڈھیلے مت پڑو، کہ تم اپنا جیسے بولتے نا ڈونٹ لوز یور ہارٹ، یعنی کہ تم اپنے یعنی کہ تم ہمت مت ہارو. اور فتفشلو ولا تنازعوا فتفشلو، تو نہ آپس میں حجت بازی کرو نہ اپنی ہمت ہارو. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، یعنی کہ اگر ایسا کیا نا تم نے تو وَتَذْهَبَ، تو چلا جائے گا رِيحُكُمْ. تو ریح ویسے ہوا کے لیے ہوتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ جیسے بولتے ہیں نا کہ تمہاری تمام جو تمہاری پاور، تمہارا جو پاور ہے، تمہاری جو طاقت قوت ہے، وہ سب چلی جائے گی. ہوا اکھڑ گئی بولتے ہیں نا، یہ محاورتاً ہم بولتے ہیں اردو میں، ارے بھائی اس کی تو ہوا اکھڑ گئی ہے. تو وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ یعنی کہ وہ جڑ سے اکھڑ گئے، یعنی کہ مطلب اگر تم نے ایسا کیا، یعنی کہ تم اگر ایسا کرو گے تو تمہاری مطلب ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی کہ تم خود تمہارا پاور جو ہے تم سے چلا جائے گا، کیونکہ ابھی تم بحثم بحثی میں لگے ہو اور یا تو تم ڈھیلے پڑ گئے ہو. تو دونوں ہی مقام پہ اللہ نے کہا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، صبر کرو. صبر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ تم جنگ میں جاتے ہو تو کوئی بول سکتا ہے کہ کس کو کہاں سے کیا وار آئے گی، کہاں سے تلوار لگے گی، کہ ہاتھ کٹ جائے گا، کہ پتہ نہیں کیا چیز کٹ جائے، اور اس میں درد میں بندہ تڑپ بھی رہا ہوتا ہے. تو وہ صبر بھی تو کرنا ہے نا، زخم جب لگتے ہیں تو. اور پھر اس کے اندر اور بھی صبر کرنا پڑتا ہے کہ جب لوگ جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ہے صبر کرنا. تو وَاصْبِرُوا، تو صبر رکھو، یعنی کہ مطلب بہت صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ پوری کی پوری اس آیت کے اندر اللہ نے، اس سے پہلے کی جو آیت ہم نے پڑھے 45، اس میں بھی ایک بہت اچھی نصیحت ہے کہ تم اپنے ثابت قدم رہو، فرم، اور اللہ کا ذکر بہت کرو. اور پھر نیکسٹ آیت 46 میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اوبیڈینس کرو، اور دیکھو بحثم بحثی مت کرو اور ہمت مت ہارو، نہیں تو مطلب تمہارے جو پورا تمہارا جو زور ہے، تمہارا پاور ختم ہو جائے گا، چلا جائے گا. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تو وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے دیکھا جائے تو، کیونکہ صبر کرنا ہی بہت بڑی بات ہے. لیکن جو صبر کرتا ہے اللہ کے لیے تو اس اللہ پھر بولتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں. تو یہ تو سب سے بڑا ساتھ مل گیا نا، اللہ کا ساتھ جس کو مل جائے وہ بہت بڑا ساتھ ہے. تو اس کا مطلب سوچو کہ صبر کا کتنا بڑا ریوارڈ ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اس بندے کے. مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، تو اللہ ان صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اللہ ہو جاتا ہے. تو صبر کرنا کتنا مشکل کام ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھو. تو جو صبر کرتا ہے نا پھر اللہ کا ساتھ اس کو ملتا ہے. And obey Allah and His Messenger and fall into no disputes, lest you lose heart and your power depart. And be patient and persevering, for Allah is with those who patiently persevere. یہ بہت ہی اچھے جو اخلاق ہے، ورچوز ہے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، جو اللہ نے ان آیت میں بتایا کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. اس کی نوٹ ہے 1215. نوٹ نمبر 1215. A fine description of the Muslim virtues which make for success and whose loss brings about humiliation and failure. یعنی بہت ہی اچھا یعنی بیان جو ہے مسلمانوں کے اندر کے اخلاق کا، کہ اس سے تمہیں کامیابی نصیب ہوتی ہے، فلاح، لیکن وہ نہ کرنے پہ بے عزتی اور ناکامی ملتی، فیلئر. پاور قوت ہے، طاقت ہے نا. تو پاور لٹرلی ونڈ، جو اللہ نے ریح حکم بولا نا، ریح یعنی ہوا. تو پاور لٹرلی ونڈ، دا فیوریبل ونڈ فار اے سیلنگ شپ.
اگر ایک جہاز پانی میں جا رہا ہے اور اس کو وہ ہوا ملتی ہے جو جس ڈائریکشن میں اس کو جانا ہے وہ ہوا بھی اس کو پش کر رہی ہے اور اس کی سیلنگ یعنی جہاز کا چلنا اور آسان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو وہ فیوریبل ہوا ملی ہے. تو یہ بھی مطلب اسی لیے ہوا کا بھی جو نام آتا ہے وہ اسی لیے کہ وہ جہاز کو سوچو کہ وہ چلا رہا ہے، لیکن اگر ایسی ہو کہ بھئی الٹا جا رہا ہو اور وہ جہاز کو جیسے اگینسٹ جانا ہو تو وہ اور کتنا مشکل ہوگا. تو یہ ہے وہ پاور، اس کو پاور بولا گیا ہے کہ تمہارے ساتھ یعنی جیسے یعنی وہ ہوا ایسی ہے جو تم کو اور بھی اس میں ہیلپ کر رہی ہے سیل کرنے کو، شپ کو، جہاز کو چلانے میں. وہ ہوا بھی اسی ڈائریکشن میں جا رہی تو پھر اور آسانی سے وہ شپ چلتا جا رہا ہے، ہوا کے ساتھ بھی چلتا جا رہا ہے تو اور آسان ہو جاتا ہے نا اس کی سیلنگ. اسی لیے اس کو کہا گیا.